وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثت لعانا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا، الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا، جہاں والوں سے کیوں کر ہو سکے ذکروں بیاں تیرا، زمین و آسمان کے ذرے ذرے میں تیرے جلوے، زمین و آسمان کے ذرے ذرے میں تیرے جلوے، نگاہوں نے جدھر دیکھا نظر آیا نشان تیرا، ٹھکانہ ہر جگہ تیرا سمجھتے ہیں جہاں والے، ٹھکانہ ہر جگہ تیرا سمجھتے ہیں جہاں والے، سمجھ میں آ نہیں سکتا ٹھکانہ ہے کہاں تیرا. واجب الاحترام قابل سخت تکریم و تعظیم حاضرین کرام، معزز سامعین، باہر سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی، آج 12 ربیع الاول 1443 ہجری بمطابق 19 اکتوبر 2021 سیرت کوئز کے عنوان سے معنون ایک بابرکت، معطر اور بڑے تذکر و احتشام کے ساتھ منعقدہ محفل میں اور آپ جمع ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس بابرکت محفل کو میرے اور آپ کے لیے آخرت کا ذریعہ اور نجات بنائے. ہم اپنی اس بابرکت محفل کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہوئے تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا قاری محمد صابر قمر صاحب کو تشریف لائیں اور اپنی دل سوز آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. صدق اللہ العظیم. حمد باری تعالیٰ کے لیے دعوت دیتا ہوں درجہ حفظ کے متعلق محمد ابو بکر کو تشریف لائیں، بارگاہ عزی میں حمد باری تعالیٰ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ.
یہ تھے ننھے منھے طالب علم محمد ابوبکر صاحب، جو اللہ تعالیٰ کی حمد سے آپ کو بہرور فرما رہے تھے۔ اب ہم اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں، تو شرکائے مقابلہ جو ہے ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف لے آئیں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں عبد المتین گروپ، سمیر گروپ، عبید اللہ گروپ کو دائش پر تشریف لے آئیں اور اپنا اپنا سوال نامہ پکڑ کے نقیب کے بارے کرتے ہیں۔ یہ عبد المتین گروپ سے پہلا سوال ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی سیڑھی کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ کا جواب کا لازم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ سیڑھی ہے جس پر نبی آدم کی ارواح آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، بنی آدم کی ارواح آسمان کی طرف چڑھتی ہیں اور مرتے وقت میت کسی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی ہے۔ میرے رفیق طریق جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو اس سیڑھی پر چڑھایا یہاں تک کہ میں آسمان کے ایک دروازے پر پہنچا جس کو باب الحفظ کہتے ہیں۔ جی، گروپ نمبر 2 سمیر گروپ، ان سے پہلا سوال، وفد قریش کو صحابہ کرام کی نجاشی سے ملاقات و گفتگو کیوں ناپسند تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفد قریش کو نجاشی کی گفتگو صحابہ سے اس لیے ناپسند تھی کیونکہ جب صحابہ نے نجاشی سے گفتگو کی تو اسی وقت اس کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کلام ہے وہ اس کے دل میں اتر جائے گا، وہ اسلام لے گا۔ جی، آپ کا جواب درست ہے۔ جی، گروپ 3 عبید اللہ گروپ سے سوال ہے، آس بن شیبہ نے حضرت عداس رضی اللہ عنہ کو روتے ہوئے دیکھ کر رونے کی وجہ پوچھی تو حضرت عداس نے کیا جواب دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عداس نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ یقیناً اللہ، اور آس بن شیبہ نے پوچھا کہ واقعی وہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور وہ اس کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں۔ جی، آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ عبد المتین گروپ سے دوسرا سوال، حضرت اسیرم کب اسلام لائے اور انہوں نے کتنے غزوات میں شرکت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے دن اسلام لائے اور انہوں نے چینی غزوہ اسی غزوے میں شامل ہوئے۔ جی، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی، سمیر گروپ سے دوسرا سوال، ابو جہل نے جنگ بدر کے دوران کیا دعا مانگی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جہل نے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، تیرے نزدیک جو سب سے زیادہ قریبی ہے اور تیرے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب ہے، آج کا دن وہ ہے کہ تو اس کو عزت عطا فرمائے۔ اے اللہ، اگر آج کے دن ہم زیادہ محبوب ہیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہیں، تو جو بھی تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے تو اس کو آج کے دن عزت عطا فرما اور اس کو ہلاک اور برباد فرما۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ جو عبید اللہ گروپ سے دوسرا سوال، صریف الاقلام کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریف الاقلام کہتے ہیں جہاں پر کلموں کے لکھنے کے بعد، یعنی کہ جہاں پر بندوں کے قضاء اور تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ جی، آپ کا جواب درست ہے۔ لکھتے ہوئے قلم میں جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے صریف الاقلام کہتے ہیں۔ معراج کی رات آپ اوپر تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ کی آواز سنی۔ جی، عبد المتین گروپ سے تیسرا سوال، آپ کے چچا جناب ابو طالب نے جب کفار کی باتوں سے تنگ آ کر آپ کو کہا کہ اے جان ہم، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا
جس کو میں برداشت نہ کر سکوں اور مجھ پر بھی رحم کرو اور اپنے آپ پر بھی. تو آپ نے اپنے چچا کو کیا جواب دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا اگر تو میری مدد نہیں کر سکتا تو میں جو ہے آپ سے اعراض کر دیتا ہوں, آپ مجھے اپنے ہاتھ میں چھوڑ دیں. اور اس طرح کی بات کہنے کے بعد رونے لگے. پھر اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے تو جو کرنا چاہتا ہے تو کر, میں تجھے دنیا کی کوئی بھی چیز تبدیل نہیں ہو جائے گی. جواب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم پرنم اور دل پرغم سے اپنے چچا جناب ابو طالب سے عرض کیا, یہاں اپنے چچا سے کہا کہ چچا اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دے تب بھی میں اپنے اس مشن کاز دین کی دعوت سے پیچھے ہٹنے والا, یا تو یہ دین غالب آئے گا یا کسی راستے میں میری جان اللہ کے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہونا نصیب کرو. آج کے دور کے اندر بھی بہت ساری پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں, اور خاص طور پر جو دیندار طبقہ ہے دین کی خاطر قربانیاں دینے والے ان کے راستے میں رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں. آپ کا یہ جواب کل ادب کا سبب کیا جاتا ہے. جی سمیر گروپ سے تیسرا سوال. عقبہ بن ابی معیط کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے واپسی پر راستے میں قتل کرنے کا حکم دیا تھا, اس کا کیا جرم تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وجہ سے کہ عقبہ بن معیط کو جو قتل کیا تھا وہ عاصم بن ثابت نے کیا تھا, اس کا جرم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر ہجر و کلام کیا کرتا تھا, اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کی جو اوجھلی لاد کر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک کو اس نے گھونٹا تھا. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. جی عبد المتین گروپ سے چوتھا سوال. جنگ بدر میں مسلمانوں کی امداد کے لیے کتنے جن حاضر تھے؟ جی آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. جنگ بدر میں مسلمانوں کی امداد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں صحابہ کرام لڑ رہے تھے وہاں جنوں کی بھی ڈیوٹی لگا دی, فرشتوں کی بھی کیا کر دی, ڈیوٹی لگا دی کہ وہ بھی آ کر مسلمانوں کے ساتھ دشمن کے خلاف لڑے. اس کو علامہ اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار بھی. جی عبید اللہ گروپ سے تیسرا سوال. جس روز حضرت حنظلہ شہید ہوئے یا ہونے والے تھے اس شب کو آپ کی بیوی نے کیا خواب دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کی بیوی نے یعنی جس دن حضرت حنظلہ شہید ہونے والے تھے اس رات یعنی اس شب کو ان کی بیوی نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آسمان کا دروازہ کھلا ہے اور حضرت حنظلہ داخل ہوئے ہیں اور پھر یہ دروازہ بند کر لیا گیا ہے. تو اسی وقت وہ سمجھ گئی یہ عالم میں آواز ہیں رخصت ہونے والے ہیں سارے. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ. سمیر گروپ سے اگلا سوال. معجزہ حق سے شمس کب واقع ہوا اور اس کی وجہ کیا بنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معجزہ حق سے شمس یہ مکہ مکرمہ میں جو واقع ہوا تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ نے اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش نے ایک قافلے کے متعلق سوال کیا تھا کہ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قافلہ بدھ کے روز آ جائے گا. تو جب بدھ کا آخری دن ہوا تو قافلہ نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو وہیں پر روک دیا یہاں تک کہ وہ قافلہ آ گیا. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. جب غزوہ بدر میں عبید اللہ صحابہ قریش کو گرفتار کرنے میں مشغول تھے تو سعد بن معاذ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات تھے. انہوں نے اس ناگواری کی کیا وجہ بیان کی؟ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یعنی قیدی یعنی ان کو گرفتار کر رہے تھے کافروں کو, تو اس وقت ان کے یعنی حضرت سعد بن معاذ ان کے چہرے پر ملامت کے آثار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ میرے ہاں کے خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے, ان کو قید کرنے سے زیادہ یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے.
جی آپ کا جواب درست ہے. حضرت معاذ نے کہا کہ خدا کی قسم یہ پہلا حادثہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل شرک پر نازل فرمایا ہے. تو میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ ان کو قید کی بجائے کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے. وَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، ان کو مار دیا جائے. جی عبد المتین گروپ سے آخری سوال ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ نے کتنے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ کون کون سے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کپڑے پہنے، ایک موٹا کمبل تھا، ایک موٹا پہنا. جی آپ کا جواب درست ہے. موٹا کمبل جس میں پیوند لگے ہوئے تھے، اللہ اکبر، اور ایک تہبند. سمیر گروپ سے آخری سوال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے متعلق حضرت انس فرماتے تھے کہ یہ مشک معمر سے بھی زیادہ خوشبو ہے اس کی، وہ بھی اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہے. جی آپ کا جواب درست ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے پسینے میں جو خوشبو ہے وہ مشک و عنبر میں بھی موجود نہیں ہے. جی عبید اللہ گروپ سے آخری سوال ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لباس کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت اسماعیل علیہ السلام غلہ پہنتے تھے، ایک ازار اور چادر ان کا لباس تھا. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ. دوسرے 2 گروپ آپس میں برابر ہیں تو ان سے ایک آخری سوال اضافی سوال کیا جائے گا. جی حمزہ گروپ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں کن الفاظ سے اپنی موت کی طرف اشارہ فرمایا؟ سوال دوبارہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی موت کی طرف اشارہ فرمایا، لیکن کن الفاظ میں فرمایا؟ وہ الفاظ آپ سے پوچھ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بشر ہوں اور بشر کے اوپر موت کا آنا ضروری ہے. میں سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ بھی کوئی اپنی قوم کے اندر. آپ کا جواب غلط ہے. آپ نے ارشاد فرمایا شاید کہ اب اس کے بعد تم سے ملنا نہ ہو. صحابہ سے فرمایا شاید کہ اس کے بعد اب آپ سے ملنا نہ ہو اور شاید پھر تمہارے ساتھ میں حج نہ کر سکوں. یہ ان الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو یہ بھی لکھا ہوا ہے اوپر. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں حجۃ الوداع کے اوپر کس کتاب سے حوالہ ہے؟ یہ میرے خیال سے یہ مولا ذیشان صاحب فرما رہے ہیں کہ کتاب میں یہی جواب ہے جو آپ جواب دے رہے ہیں، شاید وہ کسی اور سوال کا جواب ہے. میں آپ سے وضاحت کر دیتا ہوں. جو آپ نے جواب دیا ہے وہ غدیر خون کے موقع پر جو الفاظ سے آپ نے ہو گئے ہیں. میں نے آپ سے جو پوچھا ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر. جی آپ سے ایک سوال ہے. جنت البقیع سے واپس آ کر مسجد میں منبر پر جلوہ فروز ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطبہ ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنت البقیع سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں اور میں حوض کوثر پر تم سے ملوں گا. حوض کوثر پر تم سے ملنے کا میرا وعدہ ہے. یہ آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ.